وہ کھانے جو تاریخ کی گلیوں میں زندہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں آج بھی ایسے کھانے موجود ہیں جن کی ترکیب مغل درباروں، افغان قافلوں، ایرانی تاجروں اور سکھ دور کے باورچی خانوں سے ہوتی ہوئی آپ کی پلیٹ تک پہنچی ہے؟ اور کیا آپ یقین کریں گے کہ بعض مشہور کھانوں کے اصل خالقوں کے نام تاریخ بھول چکی ہے، مگر ان کا ذائقہ آج بھی زندہ ہے۔ آج ہم صرف کھانے نہیں کھائیں گے، بلکہ ہر نوالے میں چھپا ایک راز، ایک تہذیب، کئی نسلوں کی داستان تلاش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں لاہور کی ان گلیوں میں جہاں تاریخ اب بھی پک رہی ہے۔ دوستو، کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، کھانا دراصل تہذیب کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی ہر بڑی ثقافت کو سمجھنا ہو تو اس کے کھانوں کو سمجھ لیجئے۔ آج ہم لاہور کے چند ایسے پوشیدہ اور پرانے کھانوں کی تلاش میں نکلے ہیں جنہیں سیاح کم جانتے ہیں، لیکن مقامی لوگ نسلوں سے ان کے دیوانے ہیں۔ پہلا پڑاؤ حلوہ پوری۔ صبح کا لاہور اور حلوہ پوری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے برصغیر کی قدیم ترین روٹیوں میں شمار ہوتی ہے پوری؟ قدیم ہندوستان میں تیل میں تلی ہوئی روٹیوں کا ذکر ہزاروں سال پرانی تحریروں میں ملتا ہے، جبکہ سوجی کا حلوہ وسط ایشیا، ایران اور برصغیر کی مشترکہ ثقافتی یادگار ہے۔ یعنی آپ کی پلیٹ میں موجود حلوہ پوری دراصل 3 مختلف تہذیبوں کا ملاپ ہے۔ ایک نوالہ لیجئے اور سوچئے، آپ صرف ناشتہ نہیں کر رہے بلکہ صدیوں پر محیط ایک سفر کو چکھ رہے ہیں۔ دوسرا پڑاؤ نہاری۔ اگر لاہور کی صبحوں کا بادشاہ حلوہ پوری ہے تو سردیوں کی صبحوں کی ملکہ نہاری ہے۔ نہاری کی کہانی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مغل دور کے آخری زمانے میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ لفظ نہار عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں۔ یہ کھانا رات بھر ہلکی آنچ پر پکتا تھا اور صبح نماز کے بعد کھانا کھایا جاتا تھا۔ گوشت، ہڈیاں، مسالے اور کئی گھنٹوں کی محنت۔ یہ فاسٹ فوڈ نہیں بلکہ سلو فوڈ ہے، ایک ایسا کھانا جو صبر کا ذائقہ سکھاتا ہے۔ اور تیسرا پڑاؤ ہے سری پائے۔ اب چلتے ہیں ایک ایسے کھانے کی طرف جس سے کچھ لوگ عشق کرتے ہیں اور کچھ دور بھاگتے ہیں۔ سری پائے، اس کی جڑیں وسط ایشیائی اور افغان باورچی خانے تک جاتی ہیں۔ قدیم زمانے میں جانور کا کوئی حصہ ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ غریب اور امیر دونوں ایک ہی جانور سے مختلف کھانے بناتے تھے۔ یوں سری پائے وجود میں آئے۔ آج بھی لاہور کے بعض پرانے بازاروں میں صبح 4 بجے دیگیں چڑھ جاتی ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے گاہکوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ چوتھا پڑاؤ ہے چرغا۔ لاہور کی ایک منفرد شاہکار ہے یہ۔ چرغا مغل کھانا نہیں، یہ نسبتاً جدید لاہور کی ایجاد ہے۔ مرغی کو مسالوں میں میرینیٹ کر کے بھاپ اور تیل کے امتزاج سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا سنہرا رنگ اور خستہ جلد دیکھتے ہی بھوک پھٹ جاتی ہے۔ چرغا دراصل لاہور کی اپنی شناخت بن چکا ہے۔ اور پھر ہے دال چاول۔ یہ سن کر شاید آپ حیران ہوں کہ دنیا کی تقریباً ہر بڑی تہذیب میں دال اور اناج کا کوئی نہ کوئی امتزاج موجود ہے۔ مصر میں کشری، ایران میں عدس پلو، عرب دنیا میں مجدرہ اور برصغیر میں دال چاول۔ کیونکہ انسان نے جب زراعت سیکھی تو سب سے پہلے اناج اور دالیں ہی اس کی خوراک بنی۔ یعنی دال چاول صرف ایک سادہ کھانا نہیں بلکہ انسانی تہذیب کی بنیادوں میں شامل ہے۔ چھٹا پڑاؤ ہے فالودہ اور کشمیری چائے۔ کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے۔ فالودہ کی اصل جڑیں ایران میں ملتی ہیں۔ لفظ فالودہ خود فارسی زبان سے آیا ہے۔ صدیوں پہلے ایرانی تاجر یہ میٹھا اپنے ساتھ مختلف علاقوں میں لے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں دودھ، آئس کریم اور مقامی ذائقے شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح کشمیری چائے وسط ایشیا، کشمیر اور برصغیر کے ثقافتی ملاپ کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کھانے بنتے کیسے ہیں؟ یہ سوال بھی دلچسپ ہے۔ دنیا کے اکثر مشہور کھانے حادثاتی طور پر وجود میں آئے۔ بریانی مختلف تہذیبوں کے چاول اور گوشت کے امتزاج سے بنی۔ کباب خانہ بدوش قبائل کی ضرورت سے پیدا ہوئے۔ روٹی زراعت کی دریافت سے وجود میں آئی اور چائے ایک اتفاقیہ دریافت سمجھی جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے بیشتر مشہور کھانوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور یا حادثہ موجود ہوتا ہے۔ آج ہم نے لاہور کے چند پوشیدہ ذائقے چکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر گلی، ہر بازار اور ہر پرانی دکان کے پاس اپنی ایک تاریخ ہے۔ کھانے صرف مسالوں کا مجموعہ نہیں ہوتے، یہ
لوگوں کی ہجرتوں، محبتوں، جنگوں، تجارت اور تہذیبوں کی زندہ یادگار ہوتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ نہاری، سری پائے، حلوہ پوری یا فلودہ کھائیں تو صرف ذائقہ محسوس نہ کریں، سوچئے یہ نوالہ ہم تک پہنچنے کے لیے کتنی صدیوں کا سفر طے کرایا ہے۔ اور شاید یہی کھانے کا سب سے بڑا راز ہے کہ تاریخ کتابوں میں نہیں بلکہ بعض اوقات ایک پلیٹ میں محفوظ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں اشرف شریف، اور اگلی بار ہم کسی اور گلی، کسی اور ذائقے، کسی اور بین الاقوامی معاملے اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔